ہر جماعت کو بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی کہ یہ مل بیٹھنا ضروری ہے، اور اس میں ایک جماعت پی ٹی آئی ظاہر ہے بار بار وہ جی ہم احتجاج کریں گے، اصل میں ابھی تک آخری خبر آنے تک احتجاج ان کا ہونا ہے۔ صبح تو خبر آئی تھی کہ محسن نقوی صاحب کا بیرسٹر گوہر صاحب سے تردیدہ رابطہ ہوا گئی ہے ترجمان اور وزارت وہ ملاقات شاید ان کی ہو جائے گی۔ اگر کرا دی جاتی، ہمارے خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی جی ہاں، انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ مشورہ دیا کرا دی جائے، اگر ملاقات کرا دی جاتی تو اچھا ہوتا، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ اور اپنے ہم وطنوں کے ساتھ بھی تو نرم سلوک کرنا چاہیے نا۔ اچھا تو اگر ملاقات ہو جاتی تو اچھا ہوتا، لیکن بہرحال نہیں ہوئی ہے تو کوئی اب ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ جو مختلف جماعتیں ہیں نا، ان میں جو انتہا پسند لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا بعض اوقات ان کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس کی بولی بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایسی ایک جذباتی فضا پیدا کرتے ہیں، خاص کر وہ جو باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں سر، ملک سے بظاہر نظر آتا ہے کہ وہ تو بہت یہ مجاہدانہ موقف اختیار کر رہے ہیں، لیکن نتیجے کے اعتبار سے اپنی پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے کسی بھی شخص نے یہ بات پسند نہیں کی کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا جب اجلاس ہو رہا ہو تو اس وقت کوئی ہنگامہ ہو، اس وقت کوئی احتجاج ہو۔ اب جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ تو لگتا ہے پی ٹی آئی جو ہے اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو حماد اظہر آپ کے خیال میں نقصان پہنچا رہے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں، اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ نادان دوست جو ہے اس سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے۔ وہ جذبات میں بعض اوقات بہک کر یا بہک کر اپنے مفادات کو نقصان پہنچا لیتے ہیں، اس سے پی ٹی آئی کا امیج بلند نہیں سر ہوا۔ ذرا بیرسٹر گوہر کو سنیں ذرا، وہ آج جو کمیٹی کا جو اجلاس ہوا خصوصی کمیٹی کا، اس کے بعد ان سے کہ احتجاج پہ آپ کیا کہیں گے، تو انہوں نے کیا جواب دیا، ذرا بیرسٹر گوہر صاحب کا دکھا، انہوں نے کیا کہا۔ ہمارا ڈیمانڈ پہلے بھی تھا، ابھی بھی ہے۔ خان صاحب کے ساتھ 3 تاریخ کے بعد کسی کی ملاقات نہیں ہوئی۔ اس کی جو ہیلتھ کے بارے میں ہے وہ بڑا ایک سیریس کنسرن ہے، وہ ورکروں میں ہے، وہ لیڈرشپ میں ہے، وہ پارٹی کے سارے رینکس میں ہے، چاروں صوبوں میں ہے۔ دیکھو وہ ایک بڑے پاپولر لیڈر ہے۔ ہم نے ایک لیٹر لکھا ہے، بڑا مختصر سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہم میں سے کسی کو بھی اجازت دے دیں، خان صاحب کو ایکسس دے دیں تاکہ ہماری ملاقات ہو سکے۔ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ ہم کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی احتجاج کل کر رہے ہیں سر، آج میک شور کرے کہ ملاقات ہوگی۔ obviously پارٹی کا فیصلہ اور انشاءاللہ احتجاج ہوگا۔ خدشات کیوں ہیں سر کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت کو لے کے کہ جی ان کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو وہ خالد ظافر صاحب نے بڑے باخبر اخبار نویس ہیں، انہوں نے تو رپورٹ دی ہے، جیل حکام سے انٹرویو کیے ہیں، انہوں نے کہا کہ جو ان کی سہولت ہے کوئی وڈرا نہیں کی گئی، وہ ساری سہولتیں ان کے پاس ہیں اور ان کی کوئی ایسی صحت کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ان کی شکایت نہیں ہے جیل حکام سے، اور وہ ان کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں قواعد اور ضوابط کے مطابق جو پہلے کر رہے تھے۔ لیکن اس سے قطع نظر اگر ملاقات کی اجازت دے دی جاتی تو بہت اچھی بات ہوتی، نہیں ہوئی تو 2 دن بعد ملاقات ہو جائے گی۔ کیا ہوگا ایسا؟ بڑے لیڈروں کو بڑا ہو کے سوچنا چاہیے، اور یہ جو انہوں نے احتجاج کی بات کی ہے، احتجاج تو کوئی ہو نہیں سکے گا، اچھا لیکن اس سے جو پی ٹی آئی جو ہے اس کے لیے ایک اس کو داغ لگ جائے گا، یہ اس کے اپنے مفاد میں نہیں تھا۔ سر پہلے بھی داغدار ہی ہیں، مطلب وہ اس میں فلسطین والے دیکھیں نا، اس میں اجلاس میں نہیں آئے، 42 سے سر زائد ارکان پی ٹی آئی کے گرفتار ہیں، وہ کریک ڈاؤن ہوئے لاہور میں، جو گرفتار ہیں ان کو بھی رہا ہونا چاہیے۔ اچھا، جو شکایات ہیں، وہ خواجہ شہراز صاحب کا میں انٹرویو سن رہا تھا، جنوبی پنجاب کے بہت بڑے یعنی سیاستدان ہیں وہ بھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو ان کی زندگی اجیرم بنا رکھی ہے، کاروبار خطرے میں ہے، چھاپے پڑ رہے ہیں، دکانیں سیل ہو رہی ہیں اور کاروبار کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ لیکن بہرحال جو بھی ہے، یہ ساری صورتحال جو ہے عدالتیں پاکستان میں موجود ہیں، احتجاج کرنے کے ذرائع بھی موجود ہیں، کوریج بھی ہو رہی ہے، یہ ساری باتیں ان کو کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن 2 دن کے بعد بھی یہ ہوں گی، ہو جائیں گی، کوئی قیامت برپا نہیں ہو جائے گی۔ سر خان صاحب کے پاس اخبار بھی جاتا ہے، ٹی وی بھی ظاہر ہے، ڈیفینیٹلی اس وقت بھی ہوگا، دیکھ رہے ہوں گے یہ جو خبریں آج چل رہی ہیں، وہ دیکھ رہے ہوں گے، کیا لگتا ہے سر، کیا سوچ رہے ہوں گے کون؟ بانی پی ٹی آئی کہ جی آج یہ جو پرائم منسٹر آئے ہوئے ہیں اور ایس سی او اجلاس ہو رہا ہے؟ جب ان سے ملیں گے تو پھر بتائیں گے آپ کو ان کی سوچ کیا ہے۔ اچھا، ظاہر ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ وزیر اعظم رہا ہو اور پھر اسے ایک طاقتور وزیر اعظم ہو اور اس کی مقبولیت بھی ہو، ایک بڑی پارٹی کا رہنما بھی ہو، دیکھیں نا اس وقت بھی تو
حزب اختلاف کی قیادت ہے ان کی جماعت کے پاس ہے، ایسے ہی اور وہاں خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، پنجاب میں اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی سے ہے، تو پھر یہ دل پہ چوکے تو پڑھتے ہیں نا، تو دل جو ہے دل ہی تو ہے نا سنگو خشت، در سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ تو بہرحال یہ کوئی خوشی کا منظر نہیں ہے، اور یہ افسوس کا منظر ہے۔ پاکستانی سیاست جو ہے اس نے کچھ سیکھا نہیں ہے، کچھ سیکھا نہیں ہے۔ اچھا، ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنا نہیں سیکھا، ایک دوسرے سے بات کرنا نہیں سیکھا، ایک دوسرے کا راستہ جو ہے کشادہ کرنا نہیں سیکھا۔ دنیا میں جمہوریت ایسے نہیں چلتی ہے۔ کاش یہ سارے ہمارے سیاستدان اپنے معاملات پر نظر ثانی کریں اور آپس میں بیٹھیں، مگر یہ تو ہر جگہ دنگا فساد ہے۔ پہلے ہم کہتے تھے کھیل کی طرح کھیلیں، اب کھیل جو ہے وہ بھی سیاست کی طرح کھیلا جا رہا ہے۔ وہاں بھی ہر وقت اٹھک ہے، بیٹھک ہے، کوئی آ گیا کوئی چلا گیا۔ کرکٹ ٹیم آپ کی دیکھیں کیا حشر برپا ہے، زوال کیا آیا ہے۔ وہ بابر اعظم جو ہیں اعظم سے وہ ہو گئے، اصغر ہو گئے، باہر ہو گئے فی الحال۔ مطلب کیا ہم نے کوئی چیز قاعدے اور قرینے سے کرنے کی نہ ہم نے قسم کھا رکھی ہے کہ نہیں کریں گے۔ تو یہ ہمیں بحیثیت مجموعی یہ جو انفرادیت ہے حد سے بڑی ہوئی، یہ خود سری بن جاتی ہے اور اجتماعیت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اور یہی جو فرد، اقبال نے کہا ہے نا، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ بیرون دریا جو موجیں آتی ہیں تو وہ تو بیچاری خشک ہو جاتی ہیں۔ تو کاش کوئی ان کو سمجھا دے، اہل اقتدار جو ہیں ان کو بھی اور اہل اختلاف جو ہیں ان کو بھی، اور باری باری کل کیا گزر رہی تھی جناب نواز شریف صاحب پر، شہباز شریف صاحب پر، شاہد خاقان عباسی پر، احسن اقبال پر، سعد رفیق پر کیا گزر رہی تھی، اور آج کس پر جو ان کے مخالف تھے، جو اس وقت بہت بغلے بجاتے تھے، آج ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کی کیا شکایات ہیں، ان پہ کیا الزامات ہیں، ان کی کیا گریونسز ہیں، اس کا بھی آپ دیکھیں نا۔ بالکل۔ تو ہمیں تو اس وقت بھی دکھ ہوتا تھا اور آج بھی دکھ ہو رہا ہے۔ اور کیا کہا ہے جگر نے، کہا ہے انسان کے ہوتے ہوئے انسان کا یہ حشر دیکھا نہیں جاتا ہے مگر دیکھ رہا ہوں۔